لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. ہم تو بھولے تھے شمسی خدا کو مگر جب مصیبت پڑی یاد آنے لگا. یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے حالات کی شکل کے اندر، اور اس وقت دنیا کے کسی بھی خطے میں جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہندوستان میں ہونے والے ظلم کو دیکھا جائے تو ان سارے خطوں کے ظلم سے کہیں زیادہ ظلم اس ملک میں اسلام کے عالم برداروں اور مسلمانوں پر ہو رہا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کی جتنی بھی ایجنسیاں دنیا کے اندر انصاف کے عالم برداروں کے خلاف کام کر رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک سازشوں اور پلاننگ کے ساتھ میں انڈیا کی خفیہ ایجنسیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعتاً ہم میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور واقف ہو جانا چاہیے. برادر عزیز میرے سامنے ہے اور آپ حضرات بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا بول رہے ہیں. مسابقے کے اندر حکم کی حیثیت سے بیٹھے تھے اور اسی پر کچھ بولنا تھا، لیکن یہ تو کچھ عجیب. دراصل مجھے حکم اسی طرح سے ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جس تحریک کو جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں اس کے تعلق سے جو طلبا کے سامنے باتیں پیش کریں. تو ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو ملک کی حقیقت آپ کے سامنے کی اور بچوں کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج. مسلمانوں کی تباہی کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، تعلیمی پسماندگی بھی اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کے طور پر بیان کی جاتی ہے، حکومت کی سازشیں اور باطل تنظیموں کی پالیسیاں بھی اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے. لیکن حقیقتاً مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. مسلمانوں کا دنیا سے محبت کرنے لگنا اور موت سے نفرت کرنے لگنا، ناپسند کرنے لگنا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے مسلمانوں کی اس ملک کے اندر نہیں پورے عالم میں تباہی. جب مسلمان دنیا کو بغرض ضرورت استعمال کیا کرتے تھے اور موت کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے، اس وقت دنیا کے اندر جہاں جاتے تھے وہاں اسلام کا علم لہرا دیا کرتے. آپ علماء بن رہے ہیں، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہوگی کہ آپ اسی طرح سے کسی مدرسے کے مدرس بنیں گے یا کسی مسجد کے امام بنیں گے. یقیناً یہ عہدہ اور یہ منصب جو میں نے بیان کیا اس کو زینت بخشنے کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین کے طور پر گنے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور صفہ چبوترے کے معلم بھی تھے، اور ساتھ ساتھ غزوہ خندق میں صحابہ کے پیٹ پر اگر ایک پتھر بندھا تھا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بھی بندھے ہوں. غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے ہیں اور آپ کے ماتھے سے خون کے پھوارے بھی نکلے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجبور ہوئے ہیں اس دین کی خدمت کے راستے کے اندر کہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہونا. اسی طرح سے
آپ کے بعد آنے والے جو لوگ تھے جن کو ہم ائمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نام لیتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم نام لیتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن کیا کبھی غور سے ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے؟ آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دین کے راستے میں کتنی پریشانیاں جھیلنا پڑی؟ ان کی موت کہاں واقع ہوئی ہے؟ جیل کے اندر، وقت کا امام اعظم اور ساری دنیا کا امام اعظم، سب سے بڑا امت کا محسن ان کو کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور موت آ رہی ہے جیل کے اندر اور مارا بھی گیا ہے تو زہر دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تختہ دار تک لے جائے گئے، جلاد کو حکم ہوا گردن مارنے کا، اور جلاد کی تلوار چلنے ہی والی تھی کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو للکارا اور ان کی جان بخشی ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ وطن اپنا بچا نہ دیگر جگہ اپنی بچی، اور موت آتی ہے تو راستے کے اندر بے سر و سامانی کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس دین کے راستے میں کس قدر ستایا گیا کہ سڑے ہوئے گوشت کا لوتھڑا آپ کے پیٹ میں آپریشن کر کے ڈال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بدن کے پیٹ کا پورا نظام سڑ گیا۔ اور پھر ان کے بعد ہمارے ملک کی تاریخ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں ایسی سردی میں کہ جہاں جسم جمجایا کرتے ہیں 3 سال تک رکھے گئے، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ جسموں پر سوائے ہڈی اور کھال کے بوجھ باقی نہیں رہا۔ یہ سب قصے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ منتظر ہے آپ کو بھی اسی بھٹی سے گزارا جائے گا، اور آپ چاہو گے تو بھی گزرنا پڑے گا اور نہیں چاہو گے تو بھی گزرنا پڑے گا۔ اگر صحیح معنوں میں تم چاہتے ہو کہ اس دین کا اور یہ جو تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے اس کی خدمت کا حق ادا کرو تو تمہیں یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ اٹھو مگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اس وقت یہ ملک اور پوری دنیا جو حالات میں گرفتار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے علماء نے حکمت اور مصلحت کے نام پر بزدلی کو اپنا لیا ہے اور اپنا شیوا بنا لیا۔ آپ طلباء سے میں عرض کرتا ہوں، آپ اپنے اساتذہ سے معلوم کیجیے، یہ انشاءاللہ آپ کو فراہم کرائیں گے۔ آپ کتاب پڑھیے، مطالعہ کیجیے سیر و اعلام النبلاء، آپ مطالعہ کیجیے تاریخ دعوت و عزیمت کا، آپ مطالعہ کیجیے تذکرۃ الاولیاء کا۔ یہ کتاب آپ کے اندر عزیمت پر عمل کی ہمت اور حوصلہ پیدا کرے گی، اور جب آپ کے اندر صحیح معنوں میں جرأت اور ہمت اور بے باکی پیدا ہو گئی، نڈرپن پیدا ہو گیا، بے خوفی پیدا ہو گئی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ باطل کی تمام تر یلغاروں سے ٹکرائیں گے اور باطل پارا پارا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ موجد اس ملک کے اندر پھر سے اسلام کی فضائیں گونجے گی اور بلند ہوں گی انشاءاللہ۔ اسلام شمع روشن۔ آپ طلباء کے لیے شعر میں ترمیم کر کے یہ بات کہوں تو بالکل بھی بے جنا ہوگی کہ یہ عز نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے یہ جو عزت اور منصب آپ کو حاصل ہوگا اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس مدرسے کے اندر آئے ہیں، یہ آسان نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اس وقت ملک کے جو بھی حالات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور اس کا علاج سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو اپنے سینوں سے نکال پھینکیں، اور جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے موت سے محبت کی تھی اور موت کو اپنے گلے لگا لیا تھا اور سب کچھ اسلام کے لیے نچھاور کر دیا تھا، اس جذبے کے ساتھ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اور پھر یہ بات جان کر بھی بڑی خوشی ہوگی کہ یقیناً
اسلام کی ترقی کا اور ایمان کے بڑھنے کا سب سے اچھا زمانہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی زمانہ. جب تک اسلام پر حالات رہے اسلام دنیا کے اندر پھلا پھولا ہے، اور جب فتح عمرانی کا دور آیا تو اسلام سوائے تنزلی کے اسلام کو اور کوئی چیز ہاتھ نہیں ہے. زمانہ اس بات کا شاہد ہے. یہ جو حالات ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان حالات کے اندر لوگوں کے لیے چرچا کا ذریعہ بن گیا ہے اسلام، اور لوگ اسلام کو جان کر اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ طلباء سے میری یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھی جرأت اور ہمت کا گویا کہ نمونہ پیش کیا. آپ اپنی بات کے اندر وہ انداز لے کر آئیے جو انداز اس دور کی مانگ ہے. اس دور میں شعلہ بیانی نہیں چاہیے، تقاریر تیز گفتگو بھی نہیں چاہیے. اس دور کے اندر وہ انداز چاہیے کہ آپ کے اندر گرمانے کا انداز بھی ہو اور نرمانے کا انداز بھی ہو. گرمانے والے آج بہت ہیں زمانے کے اندر، لیکن نرمانے والا کوئی نہیں. اور نرمائے بغیر صحیح معنوں میں آپ امت کو صحیح رخ نہیں دے سکتے. لہٰذا آپ اپنے انداز کے اندر اس دور کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی کرنے کی کوشش کیجیے. عام فہم انداز، درسی انداز، سمجھانے کا انداز جو ہوتا ہے وہ آج کے دور میں بہت چل رہا ہے. بڑے بڑے شعلہ بیان مقدر پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے. آج جو درسی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے نام بھی ہم اگر لیں تو پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا الیاس محمد صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ وہ نام ہیں جو درسی انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے تقریریں کرتے ہیں، اور لوگ بہت بڑے پیمانے پر ان کے شیدا ہیں اور ان کی تقریروں کو سننا پسند کرتے ہیں اور ان کے انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنے انداز کو ان کی تقریروں کو سن کر بنانے کی کوشش کریں. بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.